بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یہ حضرات جن کا ذکر گزشتہ آیات میں اور خاص آیات کریمہ میں فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب جداگانہ ہیں، بعض حضرات میں بعض افضل ہیں، اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں، وصف نبوت میں سب برابر کے شریک ہیں، مگر خصائص و کمالات میں درجے الگ الگ ہیں۔ یہی آیت کا مضمون ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی کہ بے واسطہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کلام سے مشرف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں، وہ حضور پر نور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجات کثیرہ تمام انبیاء علیہ السلام پر افضل کیا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام خصائص و کمالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام پر فائق و افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد ہوا، درجوں بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے معجزات، یعنی انبیاء علیہ السلام سابقین کی امتیں بھی ایمان و کفر میں مختلف ہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع ہو جاتی۔ اس کے ملک یعنی اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کی معصیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔